نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شب و روز مشغول صلی علی ہوں، شب و روز مشغول صلی علی ہوں، میں وہ چاکر خاتم انبیاء ہوں. نہ کیوں فخر ہو عشق پر اپنے مجھ کو، رقیب خدا عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب مدد اللہ علی، میرے انتہائی محترم مشائخ اعظام علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. Indeed the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is close to those who do good, who are righteous, who are virtuous. سامعین محترم، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے نیکوں کے پاس ہے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ سامعین محترم، اس ساری زمین پر چلنے والے جو گناہگار ہیں ان کے گناہ ایک طرف، اور اس خلاق عالم جل جلالہ کی رحمت کا صرف ایک قطرہ ایک طرف. تو یہ تمام تر گناہ اس قطرہ رحمت میں ایسے ہی گم ہو جائیں گے جیسے سمندر میں پانی کا ایک قطرہ گم ہو جاتا ہے. خوب فرمایا جے میں ویکھاں عملہ ولے تے بیلیو کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت رب فرماتا ہے ہر شے سے وسیع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Quran that my mercy encompasses everything. قرآن کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ شے وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کن کہہ کر وجود بخشا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا آسمان بھی شے میں شامل ہے، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ بھی شے میں شامل ہے، یہ سورج بھی شے میں شامل ہے، یہ چاند بھی شے میں شامل ہے، بھائیو ستارے بھی شے میں شامل ہیں، یہ 14 طبق بھی شے میں شامل ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری کائنات اس شے میں شامل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مظہر کن فیکون ہے. یہ ہے شے کی وسعت. اب اس شے کی وسعت کو سامنے رکھیے، اس کو سمجھ کر آئیے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَالرَّحْمَتِ وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. رب فرماتا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. یہ ساری کائنات ایک شے ہے، یہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اور اس کی رحمت ایک سمندر ہے. تو بھائیو جس طرح قطرہ پانی کا سمندر میں جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے گناہ اس دامن رحمت میں چلے جائیں تو ان کا بھی وجود ختم ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारे हैदरी। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और बहुत खूबसूरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपकी तमाम अहदीस खूबसूरत और खूबसूरत हैं। इसमें बड़ा एक अजीम सबक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक गांव में तशरीफ ले गए तबलीग दीन के लिए। आपने वहां तबलीग फरमाई और कई लोग मुसलमान हो गए। उन मुसलमानों में एक नौजवान था और वो नौजवान ऐसा था जिसने अभी वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत नहीं की थी। उसने वल्लैल की जुल्फों की ज़ियारत नहीं की थी, मगर उसको तवाफ़े काबा का बड़ा शौक था और इसी शौक में मक्का मुकरमा आया। अल्लाह के घर का उसने तवाफ शुरू किया। अब भाइयों, इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन उसी वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ भी तवाफ़े काबा फरमा रहे थे। उस नौजवान ने तवाफ का इरादा किया तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो अभी नया नया मुसलमान हुआ हूं। He thought to himself that I've just recently reverted to Islam. नमाज मुझे आती नहीं, I don't know how to pray salah. ज़कात का मुझे पता नहीं, I have no knowledge of what charity is. रोजे का मुझे पता नहीं, I know nothing about fasting. हज का तरीका भी मुझे नहीं आता, I am not familiar with how the pilgrimage of the house of Allah is performed. मगर मुझे तवाफ का शौक है। मगर तवाफ के जो दौरान दुआएं पढ़ते हैं, ओ भाई मुझे तो वो भी नहीं आती। ये तमाम ख्यालात उस नौजवान के दिल के अंदर गर्दिश कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उस पे करम हुआ। उसके दिल में ख्याल आया, चल और कुछ भी नहीं आमदा, रब दा ना ते आमदा ही ना, अल्लाह का नाम तो पता है ना। तो ये सोचकर इरादा करके वो या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ने लगा। अपने पुरसोज लहजे में मस्त होकर ये पढ़ने लगा, बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ बड़ा मस्त होकर वो ये पढ़ने लगा, या करीमू या करीमू या करीमू। अब मेरे अल्लाह का करम देखिए, उसको पता नहीं था कि रहमतल लिल आलमीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ उसके पीछे पीछे उसकी ये सदाएं भी सुन रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं। पर उस नौजवान को ये पता नहीं था कि 14 तबक के सुल्तान, अरे ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के बाबा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पीर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तगीर, अरे उस नौजवान के पीछे चलते हुए सुन रहे थे। मगर वो नौजवान अपनी मस्ती में मस्त था। अरे सुबहान अल्लाह, कितना खुशकिस्मत है कि वो जिक्र खुदा कर रहा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। काश मैं वहां होता तो मैं कहता, अरे ओ नौजवान, अरे ओ बेखबर, तुझे क्या पता, अरे तेरे साथ कौन है, अरे मरकज़े दीदारे कुल नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, हामिले औसावे कुल नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, सरवरे कौनैन अरे नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, नबील हरमैन नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, महबूबे रब्बिल मशरिकैन अरे नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, जद्दिल हसन वल हुसैन नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, फख्रे मौजूदात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, सरवरे कायनात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, वजह तख्लीक के कायनात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, जमुल बरक़ात नौजवान तेरे साथ चल रहे हैं, यासीन और ताहा अरे सैयदुल आरिफीन तेरे साथ चल रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन तेरे साथ चल रहे हैं, सैयदुल अरबुल अजम तेरे साथ चल रहे हैं, अक्से नूरे खुदा तेरे साथ चल रहे हैं, दानाए सुबुल तेरे साथ चल रहे हैं, अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान तेरे साथ का चल रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी
چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان کا ذکر اتنا پسند آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was pleased with the way that man was remembering Allah subhanahu wa ta'ala۔ ارے نوجوان واہ قربان جائے، نوجوان تیرے مقدر پر، تیری قسمت پر لاکھوں سوز و ساز والے قربان۔ ارے جس کا سوز میرے آقا کو پسند آ گیا، جس کا ساز میرے نبی کو پسند آ گیا، جس کا پڑھنا میرے نبی کو پسند آ گیا، ارے جس کا اپنا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارا صحابہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو ذرا دیکھو، کتنا خوبصورت، کتنی محبت، کتنے سود و ساز کے ساتھ رب کو یاد کر رہا ہے، یا کریمو کتنا پیارا اس کے منہ سے پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے۔ حامین محترم، صحابہ کرام اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو گئے اور غور سے سننے لگے کہ یہ نوجوان اتنی خوبصورتی سے کیا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے۔ جب اس نوجوان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے طواف کے دوران ادھر ہی رک گیا، کہنے لگا بھائیو تم بھی کیوں رک گئے ہو؟ تم اپنا طواف جاری رکھو، تم کیوں رک گئے ہو؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا ارے نوجوان تمہارے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن رہے ہیں اور پھر تیری طرح ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سرکار دو عالم ہے، اسے نہیں معلوم تھا یہ کون سی ہستی ہے۔ ارے جس کی قربت میں وہ کھڑا ہے، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے انشاءاللہ ملے، ہمیں بھی ملے تو جب قربت ملے تو حضرت عثمان ذو النورین بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت مولا علی حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ مگر وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کس کے آگے آگے طواف کر رہا ہے، ارے اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے جواب میں بے باکی سے یہ کہہ دیا کہ حضرت میں دیہاتی ہوں اور آپ شہری ہیں اور آپ لوگ مجھے دیہاتی سمجھ کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تاکہ اس کو پکڑ کر بتائیں کہ بھائی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان پاک پتن شریف کے شہزادے درگاہ عالیہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے شہزادہ گنج شکر جناب صاحبزادہ والا شان جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ عزت ماں پیکر محبت جناب قبلہ خواجہ احمد دیوان احمد مسعود فریدی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ میں گنج شکر کے شہزادے کی آمد پر اپنی جاونی سے اور تمام غلامان حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح کس سے مخاطب ہے۔ جب اس نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے دیہاتی سمجھ کے، کیونکہ آپ لوگ شہری نظر آ رہے ہیں، منو پنڈ والا سمجھ کے میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس نے جب اس طرح بات کی تو صحابہ آگے بڑھنے لگے تاکہ ایک دفعہ اس کو پکڑ کر بتائیں کہ ارے نوجوان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی سے پیش آ رہا ہے۔ مگر دیکھیے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو اشارہ کر کر فوراً منع فرمایا
اور اس نوجوان کی طرف نہ جانے دیا، اس کو نہ پکڑنے دیا۔ اس نوجوان نے یہ دیکھ کر اپنے طواف کے جو چکر تھے وہ دوبارہ شروع کر دیے اور پھر رک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا اور کہا حضرت باز آ جائیے، میرے پیچھے پیچھے اس طرح مجھ کو نہ دیکھیے، میرے پیچھے پیچھے اس طرح نہ آئیے، وگرنہ میں آپ کی شکایت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ مگر بھائیوں ساتھ ہی بڑے غور سے اس نوجوان نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، مازا کی نگاہیں دیکھی، علم نشرہ کے سینے کو جو دیکھا تو حسن مصطفیٰ دیکھ کر ساری کی ساری کائنات وجد میں آگئی۔ کہنے لگا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی شکایت اپنے نبی سے کر دوں، مگر آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کی شکایت کرنے کو پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا۔ شاعر نے خوب لکھا یا رسول اللہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں۔ پھر اس نوجوان نے طواف شروع کیا، صحابہ کرام پھر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک دفعہ پھر رکا اور اس نے کہا بھائی میرا مذاق مت اڑاؤ، یقیناً تمہاری ورنہ میں شکایت کر دوں گا۔ آقا مسکرائے، قلم چلا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ مسکراتے ہوئے سرکار دو عالم نے فرمایا اے نوجوان یہ کس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرا نبی شکایات سنتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا جو نبی ہے نا وہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوجوان بے باک گفتگو کرتا رہا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نوجوان کیا خیال ہے تیری ملاقات تیرے نبی نال نہ کرائیے؟ تمہاری ملاقات تسی بھی آج کہہ دو، پوچھ لو اگر سرکار یا ہمیں فرمائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نوجوان کو سرکار نے فرمایا تیری ملاقات تیرے نبی سے نہ کرائیں۔ نوجوان بولا پتہ نہیں تھا نا اس کو، وہ بولا حضور ابھی تو میرے صرف 3 طواف مکمل ہوئے ہیں، 4 باقی ہیں، پورے کر لوں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ نادانی دیکھ کر مسکرائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب مسکرا کر فرمائے چل چھوڑ ابھی نہ تجھے ملا دوں، اب بھی نہ وہ سمجھا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے باقی طواف بعد میں کر لیں گے، پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بھائیو تصور کرو خدا کا واسطہ ہے وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اے نوجوان ذرا غور سے دیکھو اور پہچانو انا نبیکا محمدن۔ ہمیں بھی سرکار فرمائے انا نبیکا محمدن، میں تیرا نبی محمد ہی تو ہوں۔ As soon as that man heard these words from the lips of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he fell to the ground in repentance۔ وہ جوان اس نے جب یہ بات سنی تو آقا دو جہاں کے قدموں میں گر گیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ forgive me۔ اتنے میں بھائیو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج آپ اس نوجوان کو معاف کریں یا نہ کریں۔ رب فرماتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کی ہے۔ ثابت ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہیں ان کو رب معاف نہیں کرتا، چاہے وہ بے ادبی انجانے میں ہی کیوں نہ ہو، رب معاف نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ معاف کریں یا نہ کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو فرمایا نوجوان دیکھ جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں، مگر اس نوجوان کو کوئی ہوش نہ رہا، اس کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ forgive me for the sake of the Lord in the heavens forgive me۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کریم ہے، آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے جا، تجھے میں نے معاف کیا، تجھے معاف کیا۔ اب نوجوان شیر کی طرح شجاع بن کے کھڑا ہو گیا، بڑے غور طلب بات ہے، اور عرض کی یا
रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आया है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नौजवान मेरा रब फरमाता है कि मैं इस नौजवान का यानी तेरा हिसाब जरूर लूंगा। उस नौजवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से आप फरमा दीजिए कि जाकर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अरे आज अर्ज कर दे कि मैं अपने अल्लाह के सामने अरे हिसाब के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ये ईमान और दावा है कि मेरा अल्लाह जब मेरा हिसाब लेगा तो अल्लाह ये गुनाह देखकर फरमाएगा, अरे बंदे क्या तूने ये बेअदबी की, क्या तूने ये गुस्ताखी की, क्या तूने ये गुनाह किया? तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, बारी ताला मुझसे ये गुनाह हुआ। अरे इसी तरह रब मेरे बाकी गुनाहों के बारे में। नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इकरार करता जाऊंगा, रब पूछता जाएगा, हिसाब लेता जाएगा, मैं हिसाब पेश करता जाऊंगा, मैं कहता जाऊंगा ये भी हुआ, ये भी हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार मेरे गुनाहों का दफ्तर खत्म हो जाएगा, मेरी गुनाहों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। अरे फिर उसने कहा, फिर मेरे रब के फजल से मेरी बारी आएगी और मैं फिर अपने अल्लाह की रहमत शुमार करना शुरू करूंगा जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं शुमार करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, पर रब की रहमत का शुमार लोगों खत्म नहीं होता। क्यों? इसलिए रब ने कुरान में वादा फरमाया, व रहमती वासियत कुल्ला शैइन, मेरी रहमत रब ने फरमाया हर शय से वसी है। अरे इकबाल ने हद कर दी, तमाशा तो देखो कि फरदौसे आला, अरे तमाशा तो देखो कि फरदौसे आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश, अरे ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। हज़रात मोहतरम, पता चला अगरचे मेरे और आपके गुनाह आसमान के तारों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदे के गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। आजकल मायूसी का भी दौर है, हर कोई कहता है माफी नहीं मिलेगी। हम यहाँ आज माफी इनके सदके तो मांगने आए हैं। अगरचे बंदे के गुनाह जमीन के जर्रों के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदों को गुनाह अरे दरिया की झाग के बराबर क्यों ना हो, अगरचे बंदे के गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत उस पर कादर है। अपनी रहमत से जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे रब बख्श देता है। अल्लाह की रहमत तो तमाम कायनात पर छाई हुई है। लेकिन अब मैं अपनी गुफ्तगू के दिल की तरफ जा रहा हूं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस रहमत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके मराकज़, इसके स्टेशन कहां पर हैं। आइए अल्लाह के कलाम की तरफ चलते हैं। अरे आइए कुरान से पूछते हैं कि ए कुरान, अल्लाह की रहमत का एड्रेस क्या है। तो सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अरे बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। अरे अल्लाह, इंडीड द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज क्लोज टू द राइचस। ये खुदा का कुरान बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, अरे लोगों मेरी रहमत नेकों के पास है। अरे यहां पर हाजिरी देने वाले भी नेकों में शामिल हो जाते हैं। जब आते हैं, हाजिरी देते हैं, खुदा का कुरान पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तो मोहसिनीन की कुर्बत में आ जाते हैं। तो भाई साबित हो गया कि अल्लाह के नेक बंदे अरे जहां आराम फरमा रहे हैं वही जगह अल्लाह की रहमत है। Places where the righteous beings are resting, those are the places of mercy of Allah. वो जगह अल्लाह की बख्शिश और रहमत का मरकज हुआ करती है। इन औलिया कराम के मिज़ारात अल्लाह की रहमत के मराकज हैं। गौसल आजम अलैहि रहमा का मिज़ार पुर अनवार मग़फ़िरत खुदाबंदी का मरकज है। दाता हजवेरी अलैहि रहमा का मिज़ार
پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کا مدار. ارے اس بات پہ تو آپ کو جھوم جانا چاہیے. آپ کا مدار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے. ارے حضرت دائم الحضوری علیہ رحمہ کا مدار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے. خواجہ شمس الدین عارفین کا مدار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمہ کا مدار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے. ارے مجھے کہنے دیجئے، میں کہوں گا اللہ اللہ کرنے سے بھائیو اللہ نہ ملے. اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خواجہ دائم حضوری کی بارگاہ میں آنے والوں، سید کی زبان سے آپ حضور کی یار کا ذکر سن رہے ہیں بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حضرات محترم، میں قربان جاؤں جس بستی کی نسبت بھی اللہ والوں سے ہو جائے وہاں رحمت خداوندی نازل ہوا کرتی ہے. ایسے ہی تو نہیں اتنا عرصہ گزر گیا اور پھر بھی لوگ ان دروں کے غلام ہیں. یہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں حاضر ہونے والے کبھی بھی بدبخت نہیں لوٹتے. ان جگہوں کی نسبت اللہ والوں سے ہے. یہ جگہ اللہ کی رحمتوں کے مراکز ہیں. یہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ارے کیا بات ہے نسبتوں کی. میں تمہیں اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والے غار کے بارے میں. رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ارے جس جگہ کی نسبت اللہ کے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام سے ہو جائے وہ جائے مصلی بن جاتا ہے. ارے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. صفا مروہ پہاڑیاں اس کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ارے کسی کتے کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. ارے کسی گھوڑے کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو رب فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ارے اے دیوانو، نسبتوں کا بڑا مقام ہے. ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں. رات کے اس پہر نسبت آل رسول کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر مجتبیٰ کر رہے ہیں. ارے عاشقو، خدا کی قسم یہ عشق مصطفیٰ کا میوہ چکھ کے تو دیکھو. ارے کیسے معشوق لجپالی کرتے ہیں. پھر عاشق کی نماز قضا ہو جائے اور معشوق ڈوبا ہوا سورج آسمان پر چمکا دیتے ہیں، خدا کے قانون کو ہی بدلوا دیتے ہیں. اور عاشقوں کا بھی پھر یہ حال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس طرح سوئے کہ میرے مولا علی نے فرمایا ارے جیسی نیند مجھے اس رات ان ننگی تلواروں کے نیچے آئی رسول پاک کے بستر پر، ایسی نیند، ایسی سکون کی نیند پوری زندگی نہ آئی. ارے اس کو سچا عشق کہتے ہیں. اور پھر معشوق بھی لجپال ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے لجپال پریتا او سنگیو توڑ دینا جدی باں پکڑن کدی چھوڑ دینا. ارے قربان ہو جاؤں میرے مصطفیٰ کی نسبتوں پر، قربان ہو جاؤ عشق مولا علی پر، قربان ہو جاؤ. یہ سب کے سب آل رسول، ارے نسل مصطفیٰ اولاد علی ہیں، بڑے ہی لجپال میرے مولا علی ہیں. علی مولا علی کے ذکر کے بغیر میری انشاءاللہ زندگی کی کوئی گفتگو نہیں مکمل. آج ہم حضرت دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ کی نگری میں بیٹھے ہیں. آج ہم حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں بیٹھے ہیں. آج نسبتوں کے سمندر میں میں آپ کی منت کرتا ہوں غوطہ زن ہو جائیے. آج آل رسول کے قدموں میں بیٹھے ہو، تم آل نبی اور اولاد علی کے پاس بیٹھے ہو. ارے تم کعبے کی نسبت والوں کے پاس بیٹھے ہو. ارے خوش نصیبو، آج مانگو علی کے در سے مانگو. آج اس چوکھٹ پر بیٹھے ہو، ارے مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں ارے گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ
آج کی رات ہے، آج مولا علی کی نسبت کی چوکھٹ پر بیٹھ کے ہو، ارے آج کعبے والے کی نسبت کے قدموں میں حاضر ہو، تعارف بھی سن لو، میرے مولا علی کی کعبے سے نسبت آ کے ذرا دیکھو، ارے کعبے پر ہمارا ایمان ہے تو علی جان ایمان ہے، کعبہ اگر بیت اللہ ہے تو علی اسد اللہ ہے، کعبہ مرکز تجلیات خدا ہے تو علی کا دل عرش خدا ہے، کعبے کی زیارت سے گناہ دھل جاتے ہیں تو علی کی زیارت سے عبادت ہو جاتی ہے، کعبے کا طواف کرنے سے رکن حج ادا ہوتا ہے، علی کی زیارت سے ہزاروں حج کا ثواب ملتا ہے، اور میں یہ کہوں گا اور انشاءاللہ قبر میں دعا کرے یہی کہتا رہوں، ارے سچ ہے دین و دنیا کا سلطان علی ہے، پھر قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے، ایمان کے متلاشیوں، ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی کہہ دو، ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علی حق، 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 علی